أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. اور یہ ہماری قوی دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی. نرفع درجات من نشاء، ہم درجات بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں. ان ربک، بے شک آپ کا رب، حکیم نہایت حکمت والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے. اس آیہ مبارکہ میں اور اس رکوع میں، بلکہ اس رکوع میں اللہ رب ذوالجلال نے انبیاء علیہم السلام کی شان بیان فرمائی ہے. گزشتہ رکوع میں جو بات چلی، جس مضمون کو بیان کیا گیا، اور جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو چاند، تارے اور سورج کو دیکھا، چونکہ جتنے بھی مشرک گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا دیگر چیزوں کی عبادتیں کی ہیں، ان میں سب سے زیادہ سورج کو پوجا گیا ہے. یعنی ان عام باقی باطل خداؤں میں جنہوں نے ان کو خدا بنایا اور ان کی عبادت کی، تو سورج کو پوجا گیا ہے. کیونکہ اللہ رب ذوالجلال کی تخلیق کہ وہ لوگ عقل انسانی، اور پھر شیطان نے ان کو ایسا بہکایا کہ وہ عقل انسانی اس سورج کو دیکھ کے ہی اس میں ایسی گم ہوئی اور ایسی بہک گئی کہ اس میں انسان جو ہے وہ دلالت و گمراہی میں جا گرا کہ یہ اتنا بڑا سورج ہے جو چڑھتا ہے پھر جاتا ہے اور پوری دنیا کو یہ روشنی بھی دیتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ اس کا سائز کتنا بڑا ہے. تو اس پر جو ہے وہ ان لوگوں کی عقلیں بالکل عقلوں سے یوں کہیں کہ پیدل ہو گئے. تو اللہ رب ذوالجلال نے توحید کی بات کی اور بار بار توحید کے دلائل کو بیان فرمایا کہ وہ اللہ ہے جو تمام آسمان و زمین کا مالک ہے. تمام آسمان و زمین کو فاطر السماوات والارض، فطر السماوات والارض، خلق السماوات والارض، اسی نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو، اور جو کچھ اس میں ہے اسی نے پیدا کیا ہے. اس کی عبادت کرو، یہ سب تو اس کی مخلوق ہے، یہ سب تو اس کی مخلوق ہے. تو اللہ رب ذوالجلال کے پاک پیغمبر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر لوگوں کو شائبہ ہوا کہ جب انہوں نے یہ کہا، جب میں نے اس کو کل تفصیل سے بیان کیا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، تو اس پر لوگوں کو بہت جو ہے وہ پریشانی بھی ہوئی، اور بعض لوگوں نے نعوذ باللہ شرک کی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر دی، اور یہ نہایت کفر ہے، جہالت ہے، دلالت و گمراہی ہے، یہ قرآن فہمی نہیں ہے. بلکہ چونکہ وہ لوگ ستارہ پرست تھے، وہ بت پرست تھے، اور چونکہ اس کی پوری دنیا پہ حکومت تھی نمرود کی، تو یہ کہتا تھا میری عبادت بھی کرو. تو یہ تین چیزوں کی عبادت کی جاتی تھی، بتوں کی، ستاروں کی اور نمرود کی. تو اس پر جو ہے وہ ستاروں کو بہت زیادہ وہ لوگ پوچھتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ ستارہ چڑھا تو یہ فرمایا دکھانے کے لیے، ان کے رد کے لیے، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ان کو سنانے کے لیے. تو پھر جب وہ ڈوب گیا، فلما افلت یا فلما افلا، تو فرمایا لا احب الافلین، میں تو ان ڈوبنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا. یہ ایک ایسا معبود ہے جو چڑھتا ہے اور اتر جاتا ہے. یہ تو اس پر جو ہے وہ اللہ رب ذوالجلال نے، چونکہ یہ اسی ان تمام چیزوں کا، شرک کا رد تھا، تو اللہ نے اس رکوع کی پہلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور اس سے یہی بات ظاہر ہوئی کہ اللہ نے فرمایا یہ ہماری قوی دلیل تھی، حجت تھی. کیا؟ آتیناہا ابراہیم علی قوم، جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی. ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کو دلائل سکھائے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام سے عام آدمی سے بھی الحمدللہ اللہ کا فضل ہو تو وہ شرک نہیں کرتا، چہ جائے کہ جو تمام 7 انبیاء کے علاوہ سارے انبیاء جن کی اولاد میں سے ہے، ان کی طرف اس قسم کی بری نسبت کرنا یہ نہایت جو ہے وہ لعنتی ہونے کی دلیل ہے. نرفع درجات من نشاء، فرمایا ہم جس کی چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں. اور یہ تمام چیزیں بیان فرمائی، اصل مقصد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی اللہ رب ذوالجلال تربیت فرما رہا ہے، اور یہ تمام چیزیں بیان فرمائی. اور آگے انبیاء کا ذکر آئے گا، 18 انبیاء کا ذکر آ رہا ہے ساتھ ہی اس آیت، اگلی آیتوں میں. تو اللہ رب ذوالجلال نے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تربیت فرمائی، اور چونکہ جس نبی پاک علیہ السلام کو جو کچھ بھی سکھایا، جو بھی تربیت کی، جو بھی چیز اللہ رب ذوالجلال نے حضور کو عطا فرمائی، وہ اللہ ہی نے عطا فرمائی ہے، اللہ ہی نے سکھائی ہے۔ نبی امی کا معنی یہ نہیں، بعض جہلاء نے یہ معنی کیا کہ نبی امی یعنی نعوذ باللہ من ذالک، وہ امی کا معنی انہوں نے ان پڑھ کر دیا۔ عجیب عجیب لوگ گزرے ہیں، بالکل بالکل جو ہے وہ دماغوں سے فارغ، جن کے دماغوں میں جو ہے وہ کہیں کہ بھوں بھرے ایسے، تو ایسے لوگ گزرے ہیں۔ تو وہ اب نبی امی کا معنی یہ کہ دنیا میں جن کا کوئی استاد نہیں، اللہ نے اس کو سب کچھ سکھایا ہے، کیونکہ استاد افضل ہوتا ہے تو پھر نبی علیہ السلام تو سب سے افضل ہے، تو پھر استاد کی جو ہے تو کوئی حیثیت نہیں اس جگہ پہ، بلکہ جو سکھایا ہے وہ کائنات کے رب نے سکھایا، سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب نہایت حکمت والا، خوب علم والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جناب اسحاق اور یعقوب عطا کیے، کُلًّا ہدینا، سب کو ہم نے ہدایت دی، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام ہیں، اور جناب سلیمان ہیں، اور ایوب ہیں، اور یوسف و موسیٰ و ہارون ہیں، اور اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم نیکی کرنے والوں کو، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ و الیاس سب کے سب صلحاء میں سے تھے، صالحین میں سے تھے، اللہ کے نیک لوگ تھے، وَإِسْمَاعِيلَ اور اسماعیل علیہ السلام، اور یسع علیہ السلام، اور یونس اور لوط، وَكُلًّا، اور سب کے سب کو ہم نے ان کے زمانے والوں میں سے سب زمانے والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ ہے اہل سنت کا مزاج، اہل سنت کا، اہل اسلام کا طریقہ، جو ہم نے قرآن سے سیکھا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی اللہ رب ذوالجلال نے تربیت اور یہ تمام چیزیں علم عطا فرمایا، تو ان انبیاء کے ناموں کو ذکر کیا۔ کس کو نہیں پتا کہ وہ تمام کے تمام صالحین تھے؟ کس کو نہیں معلوم کہ اللہ کے پیغمبر گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں؟ وہ صالحین ہی ہیں، اور اللہ نے ان کو ان کے زمانے والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ہم نے ان کو ان کے زمانے والوں پر اس لیے فضیلت عطا فرمائی، یہ ترجمہ اس لیے یہ ہے کیونکہ یہ ترجمہ اصل یہی ہے، کیونکہ ان کے زمانے والے جتنے بھی لوگ تھے یا دیگر انبیاء مراتب تمام ہیں، لیکن چونکہ اگر تمام زمانہ کہیں تو تمام زمانے میں سب سے افضل تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو وہ ان کے زمانے والے جتنے بھی تھے، یقیناً جو ہے وہ انبیاء تو ویسے بھی عام لوگوں سے افضل ہوتے ہیں، تو ان تمام لوگوں کا، مبارک ہستیوں کا، ان نفوس قدسیہ کا ذکر فرمایا، اور یہ تعلیم ہے کہ انبیاء کے ذکر سے، یہ ذکر الانبیاء عبادہ وذکر الصالحین کفارہ، کہ انبیاء کا ذکر یہ عبادت ہے، اور صالحین کا، اللہ کے نیک ولیوں کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو فرمائے کہ ہم نے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے، کن کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو ازواج تھیں، یعنی حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت بی بی ہاجرہ۔ حضرت بی بی سارہ کے فرزند تھے جناب حضرت اسحاق، اور جناب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ اسی طرح سے ان کی 5 پشتوں کے بعد ایوب علیہ السلام ہیں، اسی طرح سے ساری تفاصیل لکھی ہیں مفسرین نے، وہ کتنے سالوں بعد جو ہے وہ یہ تمام جو ہے وہ انبیاء علیہم السلام تشریف لائے۔ تو سوائے چند انبیاء کے، یعنی 7 انبیاء کے، جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، وہ سب کے سب، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد انبیاء کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مبارک لوگ ہیں، آج بھی ان کا ذکر کیا جائے
تو قلب کو تسکین ملتی ہے۔ یہ اللہ کے مبارک اور اللہ کے جلیل القدر وہ انبیاء ہیں کہ جنہیں اللہ رب ذوالجلال نے چن کر بھیجا، اور جنہیں ان کفار نے، بنی اسرائیل نے شہید بھی کیا، آروں سے بھی چیرا، جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر مبارک کو انہوں نے قلم کیا، حضرت زکریا کو انہوں نے جو ہے وہ ان کی کیسی بے حرمتی کی۔ اور زکریا 2 گزرے ہیں اور دونوں ہی اللہ کے نبی تھے، ایک زکریا جو عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ ٹائم پہلے، اور ایک زکریا وہ کہ جو ان سے 500 سال پہلے گزرے ہیں۔ تو یہ زکریا 2 تھے، مفسرین نے ان کو بیان فرمایا ہے۔ تو اسی طرح سے لکھتے ہیں اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ سب کو ہم نے ہدایت دی، اور اسی طرح سے نوح علیہ السلام کو ان سے پہلے ہدایت دی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان، اور پھر اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے جناب حضرت داؤد تھے، اور جناب سلیمان تھے، اور ایوب تھے، اور موسیٰ و یوسف و موسیٰ و ہارون تھے۔ یہ ایک حساب سے اس پر مفسرین نے ایک یہ بھی بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال نے، اگرچہ یہ وہ ترتیب نہیں، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کو جو شان، جو زہد، جو تقوی عطا فرمایا، یہ اس ترتیب سے بھی یہ تمام چیزیں ذکر کی گئی، کیونکہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال جو نبوت اور ہدایت عطا فرماتا ہے، تو اللہ نے ان تمام چیزوں کو ذکر فرمایا، اور اسی طرح سے پھر بالترتیب داؤد اور سلیمان کو، کہ اس کے بعد جو معتبر چیز ہے، آدمی جو ہے وہ جس سے شان اور شوکت سمجھی جاتی ہے اور جو بہت بلند چیز ہے، وہ اللہ رب ذوالجلال نے طاقت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ پوری دنیا پہ اللہ نے ان کو حکومت دی۔ یہ 4 ہی لوگ گزرے ہیں، 2 کافر، ایک نمرود تھا، ایک بخت نصر تھا، یہ دونوں ظالم تھے، انتہائی جو ہے وہ برے لوگ تھے، اور پھر 2 مسلمان، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، وہ آگے آئے گا سورہ کہف میں سارا 15 سپارے میں انشاءاللہ۔ تو ان کو اللہ رب ذوالجلال نے پوری دنیا پر، اور سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے مخلوقات پر بھی جو ہے وہ بادشاہت دی تھی۔ شیر اور یہ جتنے بھی درندے، چیر پھاڑنے والے، یہ آ کے جو ہے وہ آپ کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں بڑے ادب احترام سے، اور جنات کی تو بالکل مجال اور ان میں سکت ہی نہ ہوتی کہ آپ کے حکم کے بغیر وہ ہل بھی سکتے۔ اور اسی طرح سے ہواؤں پہ اللہ رب ذوالجلال نے، ہوا پہ اللہ کی سب سے ان تمام مخلوقات میں طاقتور مخلوق ہوا ہے، کہ جو سمندر میں بھی ایسی طغیانی پیدا کرتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ہوا پانی کو تھپڑ مارتی ہے، اس لیے یہ پانی آگے بھاگتا ہے، اور یہ جو لہریں بنتی ہیں یہ سمندروں میں، تو اللہ نے اس ہوا پر بھی جناب حضرت سلیمان کو تصرف عطا فرمایا۔ اور اسی طرح سے یہ صبر بھی، یہ بھی بہت بلند چیز ہے، یہ بھی بڑی معتبر چیز ہے۔ تو اسی طرح سے ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اسی طرح سے حضرت یوسف و موسیٰ کے تکالیف اللہ کی راہ میں برداشت کرنا اور پھر صبر کرنا، کہ یوسف علیہ السلام کو صرف اور صرف 12 سال کی عمر میں ان اپنے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، 12 سال عمر تھی یوسف علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی 14 سے 15 سال عمر تھی جب نمرود نے وہ تمام جو ہے وہ آگ کو اس نے بھڑکایا اور آپ کو منجنیق سے پھینکا گیا، تو جبریل امین آئے کہ آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے، تو فرمایا کہ مدد کی ضرورت نہیں، وہ اللہ ہی میری مدد فرمائے گا۔ اب چونکہ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب امتحان ہو تو امتحان میں جو ہے وہ دعا تو پہلے ہی ہوتی ہے، ضروری ہے، لیکن امتحان کے لیے آدمی کو ثابت قدم رہنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح سے اس ترتیب سے اللہ رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا۔ پھر جناب حضرت زکریا اور یحییٰ کا، کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق جس طرح سے اپنی زندگیاں گزاری اور وہ مبارک پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور ان کو شہید بھی کیا گیا، کتنے ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا کہ حضرت یحییٰ کا سر مبارک جو ہے وہ قلم کیا انہوں نے اور ان یہودیوں نے، اور زکریا علیہ السلام کو بھی میں نے پہلے عرض کیا کہ آرے کے ساتھ انہوں نے شہید کیا تھا، اور ان کو بالکل وہ لفظ میں چیر والا لفظ میں نہیں بول سکتا کہ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے یہ کام کیا کہ شہید کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی قدرت، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اور وہ 6 پارے کے شروع میں ہم وہ تمام چیزیں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ حضرت الیاس، ان کا مزار نہیں دیگر انبیاء کی طرح، یہ بھی روپوش ہو گئے تھے، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس یہ زمین میں پھرتے ہیں، گشت کرتے ہیں، اور اللہ کے نیک لوگ جہاں ان سے راستہ بھول جائے یا دیگر معاملات میں ان کی مدد کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں یہ ہر سال حج پہ جاتے ہیں، اور حج پہ جاتے ہیں تو وہاں
آب زمزم شریف پیتے ہیں، آب زمزم شریف پیتے ہیں تو یہ پورا سال یہ ان کی خوراک اور غذا کا کام کرتا ہے۔ ہر سال حج پہ جاتے ہیں، وہ انشاءاللہ وہ چیز بیان کریں گے، میں رات بھی سوچ رہا تھا لیکن ٹائم نہیں ملا۔ اشیت اللمعات میں فارسی شرح ہے مشکات شریف کی، میرے پاس موجود ہے، اور اس پہ ہم نے حوالہ بھی لگائے تھے دوران طالب علمی، تو اس میں حضرت شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ مدینہ شریف میں ہر آدمی سے خضر علیہ السلام ہر آدمی سے غالباً مصافحہ کرتے ہیں، اور ان کو انہوں نے ایک نشانی بتائی انگوٹھے کی، وہ انشاءاللہ پھر دیکھ کے اس کو جو ہے وہ عرض کریں گے۔ بڑی نہایت مبارک بات ہے، وہ ایسا دربار ہے نبی پاک علیہ السلام کا، بڑے بڑے اولیاء کاملین وہیں سے جو ہے وہ وہیں پڑے رہتے ہیں، اسی در سے خیرات پاتے ہیں واللہ العظیم۔ لیکن چونکہ اولیاء اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے، وہ اس در سے خیرات، ہر کوئی اسی در سے خیرات اور عزت پاتا ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور اسی طرح سے جناب حضرت اسماعیل کہ انہوں نے بھی زہد و تقوی اور اللہ کی جو جب فرمایا کہ میں ذبح کرنے کی بات فرمائی تو عرض کی کہ آپ وہی کریں کہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ وہی کریں، ایسے فرما بردار، چونکہ اللہ کے نبی تو، اور نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے، اور نمازیں پڑھنے سے اور ان تمام چیزوں سے نبی نہیں بنتا، یہ اللہ کی عطا ہے کہ اس نے جس کو نبوت عطا فرمائی، اور حضور پر یہ دروازہ بند ہو گیا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی ذلی بروزی، یہ سب جتنی قسم کی کہانیاں مرزائیوں نے یہ گڑھی ہیں، یہ صرف اور صرف امت میں افتراق انتشار پیدا کرنے کے لیے یہودیوں نے اس قسم کے پودے لگائے ہیں، جنہوں نے پوری دنیا میں گندگی پھیلائی ہے اور کچھ نہیں کیا، جو اسلام کے پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ تو فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تمام لوگوں پر، اس وقت کے تمام لوگوں پر، ہم نے جہان والوں پر، ہم نے ان تمام مبارک ہستیوں کو فضیلت دی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کے آباء میں سے اور ان کی ذریت میں سے اور ان کے اخوان میں سے یعنی بھائیوں میں سے سب کو ہم نے فضیلت، ہم نے ہدایت دی۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو چنا، وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہدایت دی، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، سیدھے راہ کی طرف۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے جسے بھی چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر وہ شرک کرتے، بفرض محال، اگر وہ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کا سب کیا دھرا اکارت جاتا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ان تمام مبارک ہستیوں کا ذکر فرمایا کہ ان کے آباء، ان کی ذریت اور ان کے تمام بھائی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، لوط علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ ہم نے ان کو چنا اور ہم نے ان کو ہدایت دی سیدھی راہ کی طرف۔ اب یہ لوگوں کی طرف بھی یہ بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ اصل چیز ہے لوگوں کا، بعد کے لوگوں کا، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کا، ہم سب کا، جو ہم موجود ہیں، ہم سب کو ان برے اعمال سے بچنا چاہیے۔ شرک، الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، اللہ اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ یہ ہدایت ہے اللہ کی، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، بفرض محال ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن اگر یہ تمام نفوس حدثیاں، نفوس قدسیہ جتنی بھی ہیں، یہ انبیاء علیہم السلام، یہ تمام اگر شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو سب کو جو ہے وہ ضائع ہو جاتا۔ اس سے عام دوسرے لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا، اور یہ بفرض محال ایسا ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں، لیکن اصل چیز ہے کہ ایک چیز درس حاصل کرنا، سبق لینا اس چیز کا کہ ہاں انبیاء کے متعلق اللہ رب ذوالجلال نے اتنی بڑی بات فرمائی ہے، تو پھر عام لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ کی ہر وقت پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ وہ گمراہی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، یہی لوگ ہیں، یہی نفوس قدسیاں ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا کی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، پھر اگر کافر قوم اس کا انکار کرے، فَقَدْ وَكَّلْنَا، تو ہم نے مقرر کر لی ہے اس کے لیے، قوماً ایسی قوم، لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، جو اس کا انکار نہیں کرتی۔
اس سے علماء نے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ رب ذوالجلال نے حکم نبوت، حکم شریعت اور کتاب، اس کا علم اس کو اللہ رب ذوالجلال نے انبیاء کو عطا فرمایا، اور جو کفار ہیں اگر وہ اس کا انکار کرتے ہیں تو فرمائے کہ فقد وکلنا بہا قوما، ہم نے ایسی قوم مقرر کر لی ہے، یہ نہیں مانتے تو نہ مانیں، ہم نے ایسی قوم مقرر کر لی ہے لیسوا بہا بکافرین، جو اس کا انکار نہیں کرنے والی، جو نبوت کا، حکم شریعت کا، کتاب کا انکار نہیں کرے گی۔ اس پر یہ بھی ہے کہ علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد علماء ہیں، مبلغین ہیں، وہ صلحاء ہیں، اور اس سے مراد یہ بیان فرمایا کہ بعض نے کہ یا تو انصار ہیں، مہاجرین ہیں، جو صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، وہ اہل بیت ہیں، وہ جنہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے لیکن اس کا انکار نہیں کیا، اور اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا ایسی قوم لے کے آئیں گے، ایسی قوم مقرر کر لی ہے میں نے کہ وہ اس کا انکار نہیں کرتے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہی نفوس قدسیاں ہیں کہ ہدایت دی اللہ نے انہیں، فبہداہ مقتدہ، بس ان کی اقتداء کیجئے، ان کی ہدایت کی اقتداء کیجئے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے حبیب آپ فرما دیجئے میں تم سے اس تبلیغ کا اجر نہیں مانگتا، ان ہوا الا ذکری للعالمین، مگر نصیحت ہے یہ تمام جہان والوں کے لیے۔ اس آیہ مبارکہ سے علماء نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کل جہان پر فضیلت کو ثابت فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تو شریعت ذکرہ ہے، نصیحت ہے، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے، کسی ایک مخصوص شہر، کسی خاص قوم کے لیے نہیں بلکہ تمام جہان والوں کے لیے اللہ رب ذوالجلال کے محبوب کی یہ نصیحت ہے۔ اور اللہ کی محبوب کی جو نصیحت ہے حقیقت میں تو اللہ ہی کی نصیحت ہے، اللہ ہی کا فرمان ہے، اللہ ہی کا حکم ہے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا، تو فرمائے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، تو آپ ان کی ہدایت کی اقتداء کریں، اور یہ فرما دیجئے میں تم سے اس کا اجر نہیں مانگتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ ذکرہ، یہ نصیحت، یہ تمام عالم کے لوگوں کے لیے ہے، تو اس پر جو ہے فرشتوں سے بھی انبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں، کیونکہ العالم ما سوى اللہ تعالی، عالم اللہ کے سوا ہر چیز عالم ہے، العالم ما سوى اللہ تعالی۔ ہماری عقائد کی کتابوں میں یہی کچھ لکھا ہے، شرح عقائد میں یہ لکھا ہے، اور بڑی معتبر کتابیں ہیں انہوں نے یہی لکھا۔ تو عالم میں فرشتے بھی آ جاتے ہیں، تو جب فرشتے بھی آ گئے عالم میں اور دیگر مخلوقات بھی، تو اللہ رب ذوالجلال کے محبوب کی جو نصیحت ہے، جو حکم ہے، جو آپ کی دعوت و ارشاد ہے، وہ تمام جہان والوں کے لیے ہے۔ تو جب تمام جہان والوں کے لیے ہے، کسی مخصوص لوگوں کے لیے نہیں، تو اللہ کے محبوب تمام جہان والوں سے بھی اور تمام فرشتوں سے بھی افضل ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام سے بھی افضل ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن مقدس سے، انبیاء سے، حضور علیہ السلام سے ہمارا رشتہ، تعلق، محبت کو مزید مضبوط سے مضبوط تر فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔